السلام علیکم دوستوں، میں سعید آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر آج کی ویڈیو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں۔ اس میں ہم نے آپ علیہ السلام کا مکمل واقعہ کور کیا ہے۔ جیسے کہ ہماری ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اور آپ کے ذریعے اس کو اسلام کی تاریخ سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ جیسا کہ جد و جہد آج کل یہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ اسلام کی تاریخ کو بھلا دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ تو ہمارے ہیڈ ویڈیو کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ آنے والی نسل کو آپ کے ذریعے یہ اسلامی تاریخ کا پتہ چلتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے تھے اور اسی لیے یہ خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا۔ حضرت شعیب جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہ راہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر قلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوط کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا اس سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کے قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو والد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئی۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی بھی احسن طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایت پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، رہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن کریم میں قوم شعیب کے 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب ہی نے رکھی تو بے جانا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، جو کہ سورہ اعراف میں تذکرہ موجود ہے۔ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں متنبہ کیا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو، اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اس کا ذکر بھی سورہ اعراف میں موجود ہے۔ حضرت شعیب کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار چراغ پا ہو گئے، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے، وہ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کا ذکر بھی سورہ اعراف میں موجود ہے۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت بہتان ہوگا، اور ہمیں شایان شان نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ یہ بھی سورہ اعراف کے اندر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار واعظ و نصیحت کرتے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متنبہ فرمایا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیرے رہے گا۔ انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ اس کا ذکر سورہ ہود میں موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور مجھے توفیق ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی
ایسا کام نہ کروا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شعیب نابینا تھے یا ان کی بصارت بہت کم تھی، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کے جواب میں یہ سردار طعنہ زنی کرتے ہوئے انہیں سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا، شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ اس کا ذکر بھی سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ اس پر حضور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ قوم شعیب 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا۔ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ جو قوم شعیب پر آیا وہ یہ تھا، نمبر 1 زمینی بھوچال یا زلزلہ، نمبر 2 چنگھاڑ، نمبر 3 آگ کے بادل، جس کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے۔ ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے ان شعیب کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس کا ذکر سورہ ہود میں چنگاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے، بھتیاں کستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کی کلیجے پھٹ گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود۔ سورۃ الشعراء میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر
آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ سورۃ الشعراء۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی نہ کم کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا، لیکن پھر چند لمحوں کے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگھاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا اور سب اوندھے گرے پڑے رہ گئے۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔